ألا لله الدين الخالص والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم اولیاء من دونه ونحشر يوم القیامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جہنم كلما خبت زدناهم سعیرا۔ عزیزان گرامی، علم نافع ایک ایسی زبردست چیز ہے، قرآن و حدیث کا علم، کہ اس کا دنیا اور آخرت میں بڑا نام ہے۔ جو لوگ دنیا کے اندر بھی اس کو پہچان نہیں کرتے اس کے بارے میں، اور آخرت میں بھی ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوتا، تو پھر ایسے لوگ جو ہیں دنیا اور آخرت میں خسارے کے اندر ہی جاتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے علم نافع کی بڑی قدر رکھی ہے۔ اصل چیز آج بتانے کی یہ ہے، لوگ سائنس ٹیکنالوجیز کو پڑھتے پڑھاتے واللہ ہی اس علم کے سب لوگ غلام ہو جاتے ہیں۔ اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا کہ بندہ جو ہے نا، جو اخلاص سے جس نے پڑھا ہو، جس نے اخلاص سے نہ پڑھا ہوتا، ادھر ادھر سے وہ اپنے دنیا کمانے کے لیے پڑھتا ہے یا کوئی دنیاوی نام پیدا کرنے کے لیے کرتا ہے، وہ ایک الگ ہے، وہ بھی کوئی نہ کوئی فائدہ تھوڑا بہت دنیا کا، باقی اس کا اس دنیا میں بھی بڑی بہت نام ہے۔ اور آج پوری دنیا جتنی بھی آپ دیکھ لیں، سائیکالوجی پڑھنے والے لوگ یورپ میں سب سے زیادہ ہیں، اور وہ یورپ کے مسائل سائیکالوجی کے ذریعے سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ علم نافع کی خوبی یہ ہے کہ یہ علم روح سے، ذہن سے اور قلب سے متعلق جو ہے نا گفتگو کرتا ہے، اس کی یہ خوبی۔ اور کوئی دنیا کی ٹیکنالوجی آپ نکال کر دیکھ لیں، وہ روح سے، قلب سے اور ذہن سے گفتگو نہیں کر سکتا۔ سائیکالوجی نے بڑا زور مارا، یورپ نے تلاش کرنے کی انسانوں کے اندر کوشش کی کہ ریزن ڈھونڈی جائے آدمی کے اندر، ریزن کہ آدمی پریشان کیوں ہوتا ہے اور اس کی پریشانی کیسے جو خوشی کے اندر آ سکتی ہے، بدل سکتی، وہ نہیں اس کو تلاش کر سکے۔ تلاش بڑی کی ہے، کتابیں بڑی لکھی ہیں، سائیکالوجی کی کتابیں آپ پڑھتے چلے جائیں نا، میں خود سائیکالوجی کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں کالج لائف کے اندر، تو یہ آپ پڑھیں گے آپ حیران رہ جائیں گے ان کے اندر۔ کبھی عمل تنویم کر لو، کبھی میسمرزم کر لو، کبھی ٹیلی پیتھی کر لو، بڑے حال ڈھونڈے ان لوگوں نے، بڑے کام انہوں نے کرنے کی کوشش کی، پر بات ہاتھ نہیں آئی۔ بھی پریشان تو قلب ہے، اس کا حل بتاؤ نا، اس کے اندر خوشی کس طرح سے ہے؟ باہر لوگ آتش بازیاں کر رہے ہیں، رنگ رنگ کے پھول کھلے ہوئے ہیں، رنگ برنگے کپڑے ہیں، تقریبات ہیں، شہر تو کہتا ہے دل جو ہے نا وہ اندر، وہ دل تو میرا ہے اداس ناصر، شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں اداس تو دل تھا، پر یہ کیا ہوا، مجھے ہر شے بے رونق نظر آ رہی ہے، کہیں کوئی خوبی نظر نہیں آتی، لوگ ہنستے ہیں، کھیلتے ہیں، تماشے ہو رہے ہیں، کھلنڈرے پانی، بچے ہیں کھا پی رہے ہیں، پر شہر کہتا ہے دل تو میرا ہے اداس ناصر، میں تو کہتا ہے دل میرا اداس ہے، شہر پھر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے؟ یہ سائیں سائیں جو کرتا ہے شہر، یہ وجہ ڈھونڈنی چاہیے نا۔ یہ گفتگو سائیکالوجی نہیں کر سکی، اور دنیا کا کوئی اور علم بھی نہیں کر سکا۔ بہت کوشش کی کہ علم النفس، اس کے اوپر کتابیں لکھنے کی کوشش بھی لوگوں نے کی، لیکن نہیں ڈھونڈ سکے نفس اندر کیا چیز ہے۔ اور یہ علم النفس اور نفسیات دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایسے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ علم نفس اور علم جو نفسیات ہے یہ دونوں ایک ہی، نہیں، یہ لفظوں کے ہیر پھیر سے نہیں آپ نے سمجھ لینا کہ یہ لفظ ایک سے ہیں، ان میں تشابہ ہے، ظاہری مماثلت ہے، لیکن یہ دونوں گفتگو لگ رہے، ان کے موضوع لگ ہیں۔ نفس کا علم اور علم ہے، اور صوفیہ نے اس میں بڑی محنت کی۔ اس لیے یہ یورپ کے اندر جتنی بھی خوبی اس کے اندر ہوئی کہ وہ مسائل روح کو تلاش کی۔ روح کیا چیز ہے؟ وہ روح کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکے، کہتے ہیں بندہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن کوئی چیز ایسی ہوتی جو اندر سے نکل جاتی ہے، اس کے بعد وہ بندہ زندہ نہیں رہتا۔ بڑی کوششیں کر کے دیکھتے، تلاش کیا، اور لوگوں نے بھی سائنسی طریقوں کے ذریعے سے اس کو حل کرنے کی کوشش کی۔ کسی نے شیشے کے دروازے بنائے کہ اس کے اندر سے کیا ہے جو نکل جاتا ہے، کئیوں نے مرے ہوئے اور زندہ جسم کو تولا، بتایا کہ بھی اتنے گرام کی شے تھی جو اندر سے نکل گئی بندے کے۔ بہت کوشش کی، شے کیا تھی؟ وہ اللہ نے کہا وہ تمہیں میں نہیں بتا سکتا، وہ نہیں، یہ روح، وہ دوسری روح کا آج تک نہیں پتا چل سکا۔ قرآن مجید میں جہاں اللہ کہتا ہے یا سلامت روح، وہ تجھ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل امر ربی، کہہ دے وہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ تو وہ یہ روح نہیں ہے جس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، وہ روح القدس کے بارے میں پوچھتے تھے یہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا وہ سمجھ آتا ہے جبریل، کہہ دے بس میرے رب نے کن کہا تھا وہ بن گیا۔ اللہ اکبر، کہتے تھے ہم درمیان میں بیٹھے ہوئے نبی، تو کہتے ابھی مجھ سے فرشتہ گفتگو کر کے چلا گیا، وہی بتا کے، نہ ہم نے دیکھا نہ اس کے کوئی اثار ہم کو نظر آئے، تو کیسی بات ایک پیارے نبی کرتا ہے، ہمیں بتا تو صحیح۔ تو اللہ نے فرمایا ان کو کہہ دے وہ جبریل کوئی اور ہی چیز ہے، ہم نے اس کو کن کہا
فیکون، وہ ہو گیا۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور اللہ کے رسول نے جو اس کے بارے میں بتایا کہ میں نے اس کو 2 دفعہ دیکھا، سورہ نجم کے اندر آتا ہے، بس زمین اور آسمان بھرے پڑے تھے جب میں نے دیکھا، ادھر سے لے کر ادھر تک جبریل ہی جبریل، اور سدرۃ المنتہا میں دوسری دفعہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا۔ مطلب یہ کہ اللہ نے فرمایا اتنی بڑی بھی روح ہوتی ہے، اور یہ بھی ایک روح جو انسان کے جسم کے اندر ہوتی، پتہ ہی نہیں چلتا کہاں سے۔ دوسری چیز ذہن کے ساتھ گفتگو کی، ذہن میں جو خیبت چلتی ہے نا، فرسٹریشن، اس کا کوئی حل یہ عورت نہ نکال سکا، اور قلب کے اندر جو گفتگو چلتی تھی وہ بھی کوئی نہ حل نہیں۔ یہ حل صرف علم نافع نے کیا، اور علم نافع کو دنیا چھوڑ گئی۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں یہ ایک جگہ کہا ہے کہ اور اللہ جس کو صحیح راہ پر ہدایت دیتا ہے، سیدھی راہ پر ڈالتا ہے، وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ پاک نے فرمایا وہ علم نافع ہے۔ ہدایت کیا ہے؟ علم نافع۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غیر ضارن کا ہے رسول نے، کہ ایسا نہ ہو کہ ان سے ضرر حاصل ہو جائے، علم نافع حاصل ہوتا ہے۔ اور اس کے پیچھے دنیا ساری، اس کے پیچھے عوام بھی اس کی بڑی قدر کرتی ہے۔ آپ دیکھتے نہیں لوگ صوفیہ کے پیچھے بھاگتے ہیں، بابوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ دور آج کا ہے، اور کس دور میں جی رہے ہیں، اور آج اسپرچولیزم کے آگے بھاگ رہے ہیں۔ اور سب سے زیادہ یورپ نے انکار کیا، اور آپ دیکھیں دنیا کے اندر سب سے زیادہ ڈراؤنی فلمیں یہی بناتے ہیں، سب سے زیادہ خوف زدہ فلمیں یہی بناتے ہیں۔ اندر کوئی شے ان کے چلتی رہتی ہے، بھی کوئی شے ہے، کوئی ایسے وجود ہیں جو نظر نہیں آتے لیکن موجود ہیں، جو اپنے اثرات پورے دکھاتے ہیں، جن کے ایفیکٹس ہوتے ہیں انسانی زندگی کے اوپر، یہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں لیکن مجبور ہیں بیچارے۔ اس لیے آپ دیکھیں جادوگری کی فلمیں بھی یہ بہت بنائیں گے۔ یہ ہیری اینڈ پوٹری آپ دیکھ لیں، کیا انہوں نے کیا ہے اندر ایک تلاش ہے کہ کوئی دنیا ایسی ہونی چاہیے جو اس دنیا سے لاگو، لیکن ہوتا کیا ہے کہ اس کے عوام قدردان بھی ہوتے ہیں اور علماء بھی ہوتے ہیں۔ جو لوگ دیکھتے ہیں نا کہ اللہ کے ولی ان علوم کو حاصل کر لیتے ہیں تو دنیا ان کے پیچھے پھرتی۔ نوجوان طبقہ تو ایسے، یہ ترغیب دلانے کے لیے میں بات بتا رہا ہوں، بھی خام خواہ دنیا کے علوم کے پیچھے نہ پڑو۔ اگر ذہانت ہو تمہارے اندر تو اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے وقف کر دو، اور اس وقت تمہاری یہ قربانی دینی بہت بڑی قربانی ہے، ایسے جیسے اسماعیل علیہ السلام نے قربانی کے لیے پیش کر دیا اپنے آپ۔ جو نوجوان اس کو پیش کرتے ہیں اپنے آپ کو، انشاءاللہ العزیز دنیا اور آخرت میں اس قدر فلاح پائیں گے، دیکھیں گے آگے پیچھے دنیا ان کے پھرے گی، وہ نام پا لیتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میں ان کو آخرت میں بھی بڑے اعلیٰ مقاموں پر جگہ دوں گا۔ اور آپ یہ دیکھیں صرف اذان ہی دیتا ہے بندہ علم نافع کے اندر، تو حدیث شریف میں آتا ہے جو مسلسل 7 یا 12 سال اذانیں دیتا ہے، قیامت کے دن بڑی بلند گردنوں والے ہوں گے۔ کیا مطلب ان کی گردنیں کوئی 500 فٹ کی کر دی جائیں گی؟ فرمایا نہ، اعلیٰ مراتب کے درجات ہوں گے، صرف اذان ہی دیتا ہے، اتنا ہی کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، یا اشہد ان لا الہ کی واضح دے، صرف اتنی باتیں کہ پکارتا ہے، ابھی عمل نہیں کیا۔ نماز تو بہت دور کی بات، پڑھنے کے لیے آنا، پھر اس پہ عمل ہو جانا، پھر دنیا کو قامت اصلاحات کے لیے بلانا، پھر اس کو قائم کر کے دکھا دینا، زمین پہ تمکن فی الارض حاصل کرنا، یہ بڑی بہت دور کی بات ہے۔ فرمایا ابھی صرف اذان ہی دی اس نے، اللہ کو اتنا پسند آیا، فرمایا میں تیرا درجہ آخرت میں، جو درجے دنیا کے اندر پھر ان کو آخرت میں بھی ملتے ہیں۔ اس لیے یہ مسائل چونکہ حل اور قیمتی مسئلے ہیں یہ دنیا کے، اور ہر بندہ چاہتا ہے، آج ٹیکنالوجی کا دور ہے، ڈیوائسز کا دور ہے، مشینی آلات کا دور ہے، لوگ اس کو ترجیح دیتے ہیں، علم نافع کو ترجیح نہیں دیتے جو دینی علوم ہے، بلکہ یہ دنیاوی علوم کو ترجیح دیتے ہیں، ڈیوائسز کا علم سیکھتے ہیں، یار یہ مجھے کمپیوٹر آ جائے، یہ ٹیکنالوجی حاصل ہو جائے، فلانی مشینیں ہمارے پاس آ جائیں۔ فرمایا لیکن نہیں، کیا ان مشینوں نے پھر انسان کے عوارض ذہنی ان کو حل کر لیا؟ انسان کے ذہن کو کمپیوٹر نے حل کرنے کی کوشش کرنی ہے اپنی طرف سے۔ اب دیکھیں نا جی، کہتے ہیں جی اسے پتہ چل جاتا ہے بندہ جھوٹ بولتا ہے کہ نہیں بولتا، بندے ہی اٹھ کھڑے ہوئے اس کے بلا، انہوں نے کہا یہ اعلیٰ کیا جانتا ہے میرے دل کے اندر کیا ہے، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے یہ نہیں کرتا ہے۔ وہ بجلی کی ریزز کے ذریعے سے یورپ میں پروگرام لگتے ہیں، کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا بکواس ہے، میرے دل میں کیا چل رہی ہے یہ میں خود جانتا ہوں۔ یہ تو ایسے نا عوارض ذہنی، اور ہر بندہ پریشان ہے۔ آپ دیکھ لیں، کیا پاکستانی، کیا ہندوستانی، کیا انگریز، یورپ سے لے کر کے مسلمان، ہر بندہ پریشانی کا حل ڈیوائسز نہیں نکال سکی۔ ہاں نشہ دے دیتی ہیں یہ کچھ دیر کے لیے، جیسے ایک مریض ہے اس کا درد نہیں ختم کر سکتے، اس کو ٹرنکولائزر دے دیتے ہیں، وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، اس کو درد کا احساس سے درد ختم کرتے ہیں، درد کو نہیں ختم کرتے۔ اسی طرح یہ جتنے نشے ہیں نا، آپ فیس بک چلاتے ہیں، کمپیوٹر چلاتے ہیں، موبائل چلاتے ہیں، سب چیزیں چلاتے ہیں، یہ بندے کے احساس کو ختم تو کرتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، نشے میں لے کر آتے ہیں کہ بندہ کچھ دیر کے لیے نشے میں آ جاتا ہے کہ چلو دنیا کے غموں سے میں نجات ہوں، نہیں،
اندر جو یہ زیادہ ٹیکنالوجی استعمال کرتا ہے وہ اندر سے پریشان ہے. اس کے دل کو کھول کے دیکھ لیں آپ، اس کا ذہن اور اس کا دل دونوں اس کے پریشان، جو بندے زیادہ ڈیوائسز استعمال کرتے ہیں. اور دیکھیں اس کا کوئی حل آج تک یورپ کی ٹیکنالوجی نہیں نکال سکا. ذہنی دباؤ کی کوئی سی نہیں آج تک کہا کہ اس کو یہ چیز دکھائیں تو ذہنی دباؤ سے نکل جائے گا. اس کو کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس کو خیبت سے نجات دے دیں. اندر ذہن کے اندر جو تصادمات ہوتے ہیں، کنفلکٹس جسے کہتے ہیں، ان کی آج تک یہ کوئی نہیں کر سکا. تو اس سے پتا چلا کہ اصل چیز جو ہے وہ یہی اللہ تعالیٰ کے علوم ہے جو انسان کو یہ کام کر نجات عطا کرتے. لیکن آدمی اس کو حاصل کیوں نہیں کرتا؟ یہ پھر آگے سوال پیدا ہو جاتا ہے. بھی قائد صاحب آپ نے بڑی اچھی چیزیں بیان کی ہیں، کیوں نہیں بندے علوم شرعیہ کی طرف آتے؟ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کے دین کو، قرآن و سنت کو سیکھتے؟ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید کو سیکھتے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اس کو حاصل کرنے میں بڑی تگ و دو کرنی پڑتی، محنت. یہ میں آج آپ کو یہ حاصل عام نہیں ہو جاتا. بھی آپ کہیں جی میں گیا قائد صاحب کے پاس 2 دن میں نے 4 کتابیں آپ کو پڑھائیں، آپ کو علم نافع حاصل ہو گیا. نو. علم نافع حاصل کرنے کے لیے آپ دیکھیں ابو بکر کو 23 سال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنا پڑا، اور پھر بھی ابو بکر کے منہ سے کچھ نہ کچھ نکل جاتا، جسے ابو بکر کہتے ہیں کاش میں ایک چڑیا ہوتا جس کا کوئی حساب کتاب نہ ہوتا. عمر کو بیٹھنا پڑتا ہے جو کہتا ہے کہ اللہ میں نہیں کہتا مجھے جزا دے میرے اعمال کی، لیکن برابر سرابر اگر میں چھوٹ جاتا ہوں مجھے معاف کر دے. علی کہتا اپنی داڑھی پکڑ لیتا ہے. علی آدھی رات کو محراب مسجد میں کھڑا ہے اور داڑھی پکڑ کر کہتا ہے دنیا مجھے چھوڑ دے، میرا پیچھا چھوڑ دے، میں تجھ کو طلاق دے چکا. ہائے زیادہ راہ کم، سفر بڑا طویل. یعنی اتنا کچھ حاصل کر لینے کے بعد بھی وہ لوگ جو ہے نا اپنے دم نہیں مارتے کہ ہم نے یہ حاصل کر لیا. بڑی محنت اور زغد ہوتی. یہاں 2-4 دن تہجد پڑھی، کبھی فجر پڑھی، کوئی سنتے پڑھ لی. جس دن طبیعت ہے شاش بشاش اس دن تو خوب نمازیں پڑھ لی. جس دن طبیعت ذرا نرم مزاج ہوئی اس دن چھوڑ چھاڑ گئے. بارش ہوئی کہ اب گلیوں میں پانی جی ہم مسجد نہیں جا سکتے. کوئی کہتا ہے میں نے اس طرح میرا دل نہیں آج چاہ رہا، میں اس لیے پڑھنا نہیں چاہتا. دل پہ ہی اپنا ہے کہ جب تک لذت نفس حاصل ہوتی ہے میں ٹھیک ہے. وہاں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے کہ ریاضت، اور ریاضت بھی ایک چھوٹی روح فرسا ہوتی، بندے کی روح تڑپ کے رہ جاتی ہے. اندر بڑا کہتا ہے نفس کہ چھوڑ دے، یہ ریاضت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہو جانا ہم تم کو، لیکن روح اندر تڑپتی ہے. بندہ کہتا ہے جانا ہے اللہ کی راہ میں جانا. یہ اندر سے بندے کو لذتیں اور عیشیں سکھاتی، اور اسی کے ساتھ جان لیوا بھی ہوتی. بندے کی جان ہی چلی جاتی ان علوم کو حاصل کرتے کرتے. بندہ بھوکا مرنے لگ جاتا ہے، فقر اس کے اوپر آ جاتا ہے. بھوکا مرنا نہیں چاہتا بندہ کہتا ہے میں زندہ رہوں جو مرضی ہو جائے، میرے جسم کو کوئی آزار نہ. اور یہ جو علم نافع ہے یہ آدمی کے اندر پھر کیا ایک دم کشیدہ بھی میں اس کو کہتا ہوں کہ سانس کھینچ دینے والی نا دم کشیدہ، سانس بند ہو جاتا ہے. بندہ دیکھتا ہے ساری دنیا طرح طرح کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہے. اور میں یہ ساری کیفیتیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جسم سے زیادہ روح پر گزرتی ہیں. علم نافع حاصل کرنے کے لیے جسم پہ نہیں گزرتی. جسم تو چلو ایک زیادہ بھوک برداشت کرتا ہے نا، یا سفر برداشت کرتا ہے چلنے پھرنے کا، لیکن یہ سارے اندر چلتی نا کہانی. جب بندہ اپنے سامنے لوگوں کو ترقی کرتے ہوئے دیکھتا ہے، جلدی جلدی گھر بناتے ہوئے دیکھ لیتا ہے، گاڑیاں دیکھتا ہے، ان کے دائیں بائیں نوکر چاکر دیکھتا ہے، پھر بندے کا بھی اندر جی چاہتا ہے یار میں کون سے علوم حاصل کروں. اور اس میں دیکھ لیں جا کر سارے اور علوم حاصل کرنے کے بعد زیادہ ان علوم کو پڑھ لینے کے بعد ان علوم کو کھو بھی دیتے ہیں. آپ دیکھ لیں مدارس کے کتنے طالب علم ہیں جو بعد میں پھر آپ کو طرح طرح کی نوکریاں کرتے ہوئے نظر آئیں گے. وہ چھوڑ جاتے ہیں، محنت ہی کوئی نہیں کرتے. ان کو پتا ہے حاصل ہو جاتا ہے، ان کو ایک راہ مل جاتی ہے ان کو کہ یہ ان کی طرف چلنے کی کوشش کرتے، لیکن وہ اپنی ان مصائب کو برداشت نہیں کر پاتے، فقر اختیار کرتے ہیں. اور وقت اس کے اندر بہت دینا پڑتا ہے، اس قدر وقت دینا پڑتا ہے کہ آپ چھوڑ دیں بار بار. اور وقت کا حساب آپ لگا لیں علوم نافع کے لیے کہ اتنا ہی آپ کو بتا دوں اس علم کی نفع حاصل کرنے کی جو پریکٹس ہے جس کے ذریعے سے کہ 5 وقت آپ کو مسجد میں حاضر ہونا پڑے گا. یہ تو پکی بات ہے، باقی باتیں تو ساری بات کی. اس علم کی خاصیت یہ ہے کہ اس علم کو حاصل کرنے کے لیے اللہ نے کہا ہے 5 وقت تو مسجد میں تو آنا. اب بتائیں کون آدمی اپنا کام چھوڑ کے 5 وقت مسجد میں آئے؟ وہ کیا کرے؟ وہ کیوں آئے؟ فجر کے وقت اس کو کہہ دیتا ہے کبھی سردیوں میں کہ تو ٹھٹھرتی صبح کے اندر فجر پڑھنے کے لیے مسجد میں آ جا. کبھی اس کو گرمیوں کے اندر جب نیند پوری نہیں ہوتی تب بلا لیتا ہے. مجھے بتائیں وہ بندہ کیا کرے؟ پھر وہ پریشان ہو جاتا ہے. بندہ کہتا ہے یار میں کس طرح بار بار ظہر کے وقت بلاتا، کبھی عصر کے وقت بلاتا. جگہ جگہ اس کو دروس ہوتے ہیں،
اور وہ نئی بندے حاصل کرنے کے لیے نہیں آتے، وہ کہتے نہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، وقت مانگتا ہے اور وقت آپ دیتے نہیں، اور اس کے علاوہ پھر اس کی اگلی چیز جو ہوتی ہے یہ مال کی قربانی بھی مانگتا ہے۔ ایک آتا ہے تابعی کے بارے میں کہ وہ سفر پر گئے، جب وہ واپس آئے تو بڑے 15-20 سال کے بعد جب لوٹے، ایک جہاد کرنے کے لیے سرحدوں پر چلے گئے، وہیں پہ گزر گئے، تو جاتے وقت بیوی کو کچھ 20,000 دینار اور اس کے ساتھ اب ایک ان کا بچہ تھا چھوٹا سا چھوڑ گئے۔ واپسی پر جب آئے نا تو انہوں نے سوچا کہ پہلے لوگ مسجدوں میں آتے تھے، جب واپسی پر پھر گھر پیغام پہنچا دیتے تھے کہ گھر والوں کو بتا دیجیے رسول پاک نے پیغام دیا کہ تم لوگوں کا کام ہے یکدم گھروں میں نہ جایا کرو تاکہ گھر والے اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک کر لیں تمہارے آنے سے پہلے۔ تو وہ سب مسجد میں آ گئے، مسجد میں ایک نوجوان درس دے، بڑا خوبصورت نوجوان درس حدیث پڑھائے، دنیا بیٹھی ساری سنے، واہ واہ واہ۔ دل میں خیال ہوا کاش میرا بھی ایسا ہی بیٹا ہوتا، میں جہاد پہ ادھر گیا ہوتا، وہ ادھر سے دین کی تبلیغ کرتا۔ باہر کیا گھر پہنچے، اہلیہ کے پاس بیٹھے، گفتگو ہوئی، اور ساری گفتگو اور بات چیت کرنے کے بعد انہوں نے پوچھا کہ وہ بیٹا کہاں ہے؟ انہوں نے کہا باہر گیا ہے۔ انہوں نے کہا گھر کی حالت بھی تو نے کوئی نہیں سواری، میں 20,000 دینار تجھے دے کر گیا تھا، یہ تو گرنے والی ہوگی ساری چھتیں ساری۔ اس نے کہا اس کا بھی میں آپ کو جواب دے دوں گی۔ اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اسے تذکرہ کیا کہ ایک نوجوان کو میں نے مسجد میں آج دیکھا، آج تو اسے میرا دل ٹھنڈا کر دیا۔ اس نے کہا انشاءاللہ اللہ آپ کا دل ٹھنڈا ہی کرے گا، مزید اللہ ٹھنڈک پیدا کرتا جائے۔ بس تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا، اندر دیکھا ایک نوجوان کو جس وقت انہوں نے دیکھا یہ وہی نوجوان، اللہ پوچھا یہ لڑکا کون ہے، بی بی اندر کیسے آ گیا؟ انہوں نے کہا یہ آپ کا پتر ہے، 20,000 دینار میں نے اس کے علم حدیث پہ ہی خرچ کر دیے، سونے کے 20,000 اشرفیاں، یہاں ایک تولہ نہیں لگاتی مائی، ہے جی آدھا تولہ نہیں لگاتے کسی کو، ہے جی میں کہتا 20، اس نے کہا میں 20,000 دینار اسی پہ لگا دیے۔ میں نے کہا یہ پڑ جائے خدا کے دین کا، اس کو کسی، انہوں نے کہا اللہ اکبر، تو نے بہترین جگہ پہ مصرف کیا۔ یہ مکانوں کا کیا ہے، یہ ختم ہو جانے ایک وقت آنا، آج نہیں کل ہمارے دادا نے گھر بنائے تھے اب سارے وہ گر رہے ہیں، کچھ فائدہ نہیں ان کا، چلے گئے۔ یہی اولادوں کے اوپر دین کے اوپر خرچہ کیا ہوا ہوتا، بڑا کچھ ہوتا، بچے جگہ جگہ عالم ہوتے، قرآن حدیث سنا رہے ہوتے، اور اللہ جو بندہ قرآن و حدیث سناتا ہے اللہ اس کو بھوکا نہیں رکھتا۔ میں یہ اخلاص سے سناتا ہو، شام کو کھانا کھلا کے سناتا ہے، اور ان امیروں سے زیادہ اچھا، اور صحت بھی اس کی اللہ اچھی رکھتا ہے عام لوگوں سے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں میں کبھی کسی بندے کو ان علوم سے اس دنیا سے فارغ نہیں کر دیتا، لیکن تھوڑی سی ازمائش آنی ضروری، اور یہ ازمائش دنیا کے جو علوم حاصل کرتے ہیں اس میں بھی آتی۔ دیکھتے ہیں آپ بچے دن کو بھی پڑھتے ہیں، رات کو پڑھتے ہیں، ٹیوشنیں جاتے ہیں، آپ کی گاڑیاں، آپ کے گھر، آپ کے نوکر چاکر بچے کے پیچھے لگے رہتے ہیں، بھی چلو جی اس کو کسی طریقے سے اس کو ہم نے ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے۔ جب وہ بن جاتا ہے تو پھر اس کو ایوارڈ ملتے ہیں۔ آپ کا بچہ بھی جس دن عالم دین بن جائے گا قیامت کی اللہ کی بارگاہ میں ایوارڈ دیے جائیں گے، بلاؤ اس کے والدین کدھر ہیں؟ وہ کہیں گے یا اللہ وہ میرے والدین آ رہے ہیں، بس اللہ کہے گا سونے کے تاج پہنا دو ان کو، اور پوری دنیا میں منادی کرا دو کہ ان لوگوں نے اپنی اولادوں کے لیے یہ کام کیا۔ اب مجھے بتائیں کہ جب یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی تو پھر کہاں بندے اپنے آپ کو اس دین کے اوپر لگائیں گے یا نہیں لگائیں گے؟ نہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہ پھر وقتی طور پہ جو عارضی فائدے ہیں نا ان کے لیے انسان اس کی طرف لپکتا ہے اور ریاضت نہیں کرنا چاہتا۔ اور ریاضت جو ہے علوم نافع کے لیے یہ ابتدائی قیمت ہے، یہ پے کرنی پڑے گی آپ کو۔ اگر آپ کہیں نا کہ میں ان علوم کے لیے کوئی قیمت پے نہ کروں اور چپ کر کے یہ سارے علوم حاصل کر لوں، میں کہتا ہوں یہ ناممکن ہے اور کبھی آپ کو حاصل نہیں ہونی۔ آپ کو کچھ پے کرنا پڑے گا۔ دنیا کا اصول ہے مال تجارت کے اندر کہ جب آپ نے کچھ لینا ہوتا ہے کچھ آپ کو پے کرنا پڑتا ہے۔ آپ کے بل پے کیے میں آ جاؤں، مجھے یہ راہ مل جائے، بڑا مقام مل جائے، آپ کو پڑھنا پڑے گا، آپ کو محنت کرنی پڑے گی اتنی ہی جتنا کہ دنیا۔ اور میں نے ان کو کل ہی میں نے جو پچھلا درس دیا ہے وہ اس کے اندر یہی تھا کہ اللہ نے کہا مسافرت یہ تم کو کرنی پڑے گی۔ کافر بھی پوری محنت کرے گا برے علوم کو پھیلانے کے لیے، تو بھی پوری محنت کرے گا، لیکن محنت اس کی بھی ہوگی، محنت تیری بھی ہوگی، لیکن تیری محنت مجھے چاہیے کہ تو اس سے آگے بڑھ کر محنت کرے، پھر قابل قبول ہے میرے لیے۔ یہ سورہ آل عمران کا آخری جو آیت ہے وہ یہی ہے۔ اللہ نے فرمایا صابرو ہے اور اسبرو، وہاں میں نے اللہ نے فرمایا یہ ہونا ہے، تجھے محنت کرنی پڑنی ہے۔ مصابرت وہ بھی کرے گا، وہ بھی آگے کو نکلنے کی کوشش کرے گا، وہ بھی اپنا تن من دھن، اور کفر پھیلانے والے آپ دیکھ لیں پوری دنیا کے اندر وسائل پورے کے پورے لگا کے اپنا تن من دھن قربان کر رہے ہیں۔ دیکھا نہیں آپ نے کتنے سال ہو گئے وہ ابھی تک ان علوم کو مٹانے کے لیے، اور اس علوم سے نکلی ہوئی ایک نسل
اور ایک تہذیب کو ختم کرنے کے لیے افغانستان میں 49 ملکوں کی فوجیں لے کر بیٹھا ہوا ہے. وہ کہتا ہے میں تباہ کر کے رکھ دوں گا, میں ان علوم کو مانتا ہی نہیں. وہ اپنے علوم کو اوپر غالب کرنے کے لیے لگا ہوا, اور 49 ملک لگے. آپ مجھے یہ بتائیں ان کو کوئی ذہانت ہے ان کے پاس؟ ان کے پاس کوئی عقل نام کی چیز نہیں, سارا کچھ ان کے پاس ہے. اور آپ اور سارے ان کی عقل کے گن گاتے ہیں, اور ان کی عقل کے بارے میں کہتے ہیں جی وہ بڑے ذہین ہیں, بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں. وہ پڑھے لکھے, وہ جاہل اور گنوار ہیں اور اجاٹ ہیں اور غیر مہذب ہیں, اور دنیا نے ان کے مہذب پن کا اندازہ دیکھ لیا. تحریک لبیک نے جو کچھ کیا جی مولوی جاہل ہیں, یہ پڑھے لکھے جو فرانس میں ابھی ہوا ہے چیک نہیں کر لیا کیا انہوں نے کیا؟ پوری سڑکوں میں آگ لگا دی, دنیا قتل کر دی, پولیس والوں کو لے کر مار دیا. 70,000 لوگ تھے جو منظم تھے وہ 70,000, اور 3,000 اس کے اندر وہ تھے جو بالکل کلا کمائی کر رہے تھے ریاست کا. ایسے یہ ہے ان کا جو کہتے ہیں جی فرینچ انقلاب آیا تھا سب سے پہلے ریولیوشن, اس انقلاب کا پھر کیا نتیجہ نکلا؟ یہ نکلی نسلیں. کچھ نہیں, ان کا وہ مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں. اتنے علوم ہونے کے بعد, اتنے پڑھے لکھے ہونے کے بعد معیشت نہیں سنبھل لی ان سے. وہ فرانس کے اور جتنے انگریز بھی ہیں, یہ سب کو عقل جتنی بھی آئی. فرینچ قوم دنیا کے اندر سب سے زیادہ آگے جانے والی اور ترقی کرنے والی قوم ہے, اور سب سے زیادہ بد دماغ ہے. جب بھی فلسفی پیدا ہوگا یا فرینچ میں ہوگا یا جرمن میں ہوگا, دو ایسی ہیں. باقی سب انگریز کھوتے ہیں. میں آپ کو سچی بات, ان کے پاس کچھ نہیں, یہ گدھے ہیں. انگریزوں کو آپ چیک کر لیں جا کر, یہ سارے نظریات مستعار ان سے لیتے, ترجمہ وہاں سے کر کے اپنے نام سے چھاپ دیتے ہیں. ان کو کچھ نہیں آتا. جتنے گوئٹے ہوا, نیچے ہوا, بائرن, جتنے آپ نکال لیں سارے ادھر سے ہوتا. اقبال نے نہیں کہا وہ نیچے جرمنی تھا نا, ہوتا وہ مجذوب فرنگی زمانے میں. اقبال اسے بتاتا مقام کبریا کیا ہے. سوچ اس نے سوچی, بندہ وہی. جتنے باقی یہ سب چور ہیں. یو کے امریکہ میں تو بالکل فلسفی پیدا ہی نہیں ہوتا. میں آپ کو سچی بات کہوں, وہ صرف میٹیریلزم کی گفتگو کرتا ہے. اس کے اندر جو فلسفی پیدا ہوگا وہ کیپٹلزم کے ذریعے گفتگو کرے گا. وہ بتائے گا کہ یہ سرمایہ کے نظام کو کیسے آگے بڑھانا ہے, وہ اس کی گفتگو کرے گا. لیکن وہ انسانی زندگی پر یہ روح کا, ذہن کا اور قلب کا کبھی اس کی ڈسکشن نہیں کرے گا. کیوں؟ وہ چوروں, بدماشوں اور گھنڈوں کا بنایا ہوا ملک ہے. سارے زمانے کے چور وہیں پہ تھے, اس لیے ان کی تہذیب میں اپروچ اور سوچ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ان کی زندگیاں جتنی بھی ہیں وہ بالکل فضول اور کھانے پینے کی زندگیاں, اور ڈنگروں جانوروں کی طرح کی, وہ کھائیں پییں اور ایٹ اینڈ ڈرنک بی میری, وہیں پہ زیادہ. یہ زیادہ سوچنے والے لوگ ہیں. اور ان کا آپ حالت دیکھ لیں, یہ محنت کرتے ہیں, یہ لوگوں کے اندر خیالات کو نئے نئے کچھ جنم دیتے ہیں, اور دیکھ لیں حالت کیا ہو گئی. آپ کے اس ملک کے اندر جو کچھ پچھلے دنوں میں ہوا تھا, اور جو اب ہوا, اب تو وہ سارے بیچارے پکڑے گئے نا. اب انہی کو پکڑ کے کیا, جب وہ پہلے دور میں کرتے تھے احتجاج تو حاجی تھے سارے, اب وہ ریاستی دہشت گردی کے مرتکب. اب تو کھل کے آ گیا نا سارا کچھ بھی, کیا پلان کر کے یہ سارا کچھ کرتے ہیں. اور آپ کے سامنے وہ کیا تقریریں کرتا ہے, اور وہ کہتا ہے مجھے پتا ہے کہ آپ کے چہروں پہ آپ کا وزیر اعظم تقریر کرتے ہوئے کیا کہتا ہے, جاہل جاہل ڈبل جاہل. میں آپ کو کہتا ہوں جاہل مرکب نہیں جسے کہتے, یہ وہ جاہل مرکب ہے. کیوں؟ یہ پڑھ کے ادھر سے ہے نا لوگوں کو ان کی, میں کھولتا ہوں ان کے وہ راز کہ ان کو کیمرہ جو آکسفورڈ سے پڑھا نہ سمجھا کرے بھی انگریزی بولتا ہے بڑا فن کا مار, کچھ بھی نہیں. کہتا میں نے کیا دیکھا, میں نے آپ کے چہرے پہ وہ خوشی دیکھی کرتارپور کے اوپر کہ جو 4 کلومیٹر دور کھڑے ہونے والے اگر مسلمانوں کو مدینہ سے روک دیا جائے, تو جب ان کے لیے مدینہ کھولا جائے تو ان کے چہرے پہ وہی خوشی آئے گی جو آپ سکھوں, اور سکھ ہمارے بہن بھائی ہیں. واہ 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 واہ. یہ جناب مہان کتا بھی جو یہ کہتا ہے مسلمانوں کے ساتھ کیا مدینے کا تعلق اور کیا کرتارپور کا تعلق, نسبت خاکرہ بے عالم پاک, کہاں نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ گرو نانک اور یہ بھگت کبیر آپ نہ سمجھیں یہ کوئی نیک بندے ہو, نہیں, یہ سارے 2 نمبر آدمی ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درمیان سے نکال کر ڈائریکٹ اللہ سے گفتگو آپ کی کرانا چاہتے ہیں. یہ کہتے رام رحیم تیر مولا کی, میں کی جانا ہے رولا کی. یہ قطعاً نہ ان کو مانے, یہ 2 نمبر ہیں. یہ بھکتی جو تحریک چلی ہے نا بھکتوں کی, بھگت کبیر اور بھگت داس اور یہ گرو نانک اور ارجن, جتنے بھی آپ ان کو پڑھ کر جائیں گے, یہ کوئی صوفی نہیں ہے, یہ کوئی ملانے نہیں ہے. انہوں نے دیکھا ہندوستان کے اندر ہندو اور مسلم لڑائیاں ہوتی ہیں, اخیر اس کا مسئلے کا انہوں نے حل نکالا. انہوں نے کہا کہ اللہ پر اکٹھا کرو ایک وجود, پرماتما پر گفتگو کراؤ کہ اس کو سارے پرماتما کو مانتے ہیں, بس اتنی ہے. اور درمیان سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دو. اور میری بات, اگر بے اونا رسیدی تمام بوئی لہدیس, اقبال نے فیصلہ کر دیا جب حسین احمد مدنی نے کہا کہ ملت سے, قومیں جو ملت سے بنتی ہیں وطنوں سے, اس نے کہا تیرا دماغ خراب ہو گیا. حسین احمد چے سرود برسر ممبر
ہے تو ممبر پہ چڑھ گیا، ممبر کی گفتگو کی نا، اس نے کہا ممبر پہ چڑھ کے تم حسین احمد مدنی یہ تو نے گفتگو کی کہ یہ نا او مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بنتی ہیں، اگر بے اونا رسیدی تمام بولا بھی اس نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑنے سے ہے، اسلام تیرا دیس ہے اور تو مصطفی ہے، ہم ہمارے دیس کو اسلام کہتے ہیں اور ہم مصطفی ہیں، ہمارا کوئی ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے جو دوسری تیسری چیزیں جو جتنی بھی وطنیت اور قومیت کے نام سے پہچانی جاتی۔ یہ اقبال نے بات سمجھائی، ہمیں سوچنا چاہیے کہ آپ قطعاً نہ یہ بات ذہنوں میں لایا کرے کہ یہ وہاں سے پڑھ کر آتے ہیں، بے نظیر آئی جی بھٹو جی برسٹر تھا فلانا کا ایک قائد اعظم برسٹر بن گئے، اور وہ بھی آپ دیکھ لیں پہلی ان کی ساری زندگی قائد اعظم کی اسی طرح آوارہ قسم کی زندگی تھی، بعد میں اقبال سے ملے، گفتگو ہوئی، قرآن پڑھا، پھر وہ آخر میں ٹھیک ہوا۔ پہلے وہ یہی تھا بالکل آزاد خیال، سیکولر لڑکیاں، اس کی نہ بیٹی نے پردہ کیا نہ کسی اور نے، آپ دیکھ لیں بعد میں ہوا۔ ایک اس بندے کے آخری عمر کی تھوڑا سا بہتر ہو جانے سے آپ قیاس کرتے ہیں کہ ادھر سے جو بندہ پڑھ کر آئے گا وہ ٹھیک ہو جائے گا، سارے نہ اقبال ہوتے ہیں نہ سارے آخر میں جا کے جناب بنتے ہیں، جناب بننے لگے وقت کچھ ٹائم چاہیے، اقبال کے لیے ایک عمر چاہیے صرف ہونے کے لیے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا، یہ ایک دم سے ہو گیا سارا کام۔ اس لیے آپ لوگ نا ایک دو بچوں کی مثال دے کر نا ہمیں کہا کریں کہ جی یورپ سے جو پڑھتا ہے وہ سارا بڑا فنے خانہ امام بن جائے گا آکے، کوئی ہمارا امام نہیں بن سکتا۔ یہ جب بھی امام بنے گا وہ صرف اور صرف نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پڑھنے سے ہوگا، جب تک۔ اور یہ دیکھ لیں نہ یہ قائد اعظم کا نہ پڑھنے کی وجہ سے، دینی علوم نہ پڑھنے کی وجہ سے بعد میں دیکھ لیں کتنا مسئلہ خراب ہو گیا۔ پتہ چلا کہ بندہ پورا چاہیے، پورا، یہ نہیں کہ وہ دین کا کچھ حصہ اس نے پڑھ لیا، کچھ مان لیا، کچھ یہ اندر سے ہے باہر سے نہیں، اسلام کو وہی نمونہ چاہیے وہ جو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اور حضرت علی اور حضرت عثمان تھے، وہ بندے پورے ظاہر باطن سب کچھ ان کا دین اور ایمان اور یقین کے ساتھ ہو، وہ آدمی کو لیڈر ہو سکتا ہے۔ یہ دو چیزوں کی وجہ سے ہم جو پریشان، دو خوبیاں آ گئی اس کی وجہ سے ہم بنا لیتے نہیں۔ اس لیے یورپی علوم پڑھنے کے بعد کوئی آدمی یہ خیال کرتا ہے کہ اقبال کی طرح کہ وہ بن جائے اس کا بچہ، یہ ناممکن ہے۔ اقبال کے پیچھے کوئی تھوڑا سا ہاتھ تھا، اللہ نے پیدا کرنا تھا، باپ اس کا شروع سے نیک متقی پرہیزگار، ایک ٹکا نہیں اس نے آج تک حرام کی کمائی کا کھایا، ماں اس کی حضرت فاطمہ کی طرح اندر چھپی ہوئی عورت تھی، وہ کوئی گارا وارا پھرتی تھی جگہ جگہ پر، پتہ ہی نہیں چل، مطلب یعنی نیک متقی لوگوں نے اس کو پالا اور اس کے خمیر میں ڈالا، تب جا کر وہ کوئی خاص دعاؤں کی وجہ سے بچہ بچ گیا۔ آپ اور میں اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ہم ان مغربی اسکولوں میں بچوں کو پڑھاتے ہیں، ٹیکنالوجی پڑھاتے ہیں، ان کو نئی چیزیں پڑھاتے ہیں، علوم نافع نہیں پڑھاتے۔ اور آپ یہ دیکھ لیں، سب چیک کر لیں بھی جتنے لوگ ہیں نا، سارے علم پڑھ لینے کے بعد اخیر مولوی کے پاؤں میں آ کے گرتے ہیں، سب ہمارے ہی قدموں میں ڈگتے۔ پتہ ہے اتنی لمبی نوکریاں بینکوں میں کر لیں یا ڈاکٹر عبدالقدیر وہ سب انبار کوئی کر لینا، اندر روحیں پریشان ہوتی، مسئلے وہی ہیں ان کے، حاضر ناظر، علم غیب، نور بشر، ہے جی رفع دین، آمین قوم، رسول پاک، دل، روح پریشان، یہ سب مسئلے وہی ہیں۔ علوم حاصل کر لینے کے یا تو ان علوم سے ان کی تسکین ہو جائے، تشفی ہو جائے، قلوب کو تسلی مل جائے، نہ ان علوم کے بعد تسلی ہے، نہ تشفی ہے، نہ تسکین ہے، کچھ بھی نہیں۔ وہ اندر کیا پیدا کرتے؟ اضطراب پیدا کر دیتے ہیں۔ اٹھا تو دیتے ہیں سوال کہ اللہ ہے، اس کے وجود کے دلائل کیا ہیں، بچے کے ذہن میں سوال پیدا کرتے لیکن مسئلہ حل نہیں کر سکتے۔ اقبال نے ایک جو جگہ پہ لکھا ہے، اس نے کہا یہ یہاں پر نہیں، یہ جتنی ہم ذہانت کی چیزیں جتنی بھی پڑھتے پڑھاتے اس نے لکھا ہے علاج ذوف یقین ان سے ہو نہیں سکتا۔ اقبال نے کہا علاج ذوف یقین سے ہو نہیں سکتا، ان سے کچھ نہیں ہونا، جتنے مرضی ذہین بن جائیں، یقین کا جو ذوف آ جاتا ہے نا کہ اللہ پر یقین کامل کے ساتھ، وہ کہتا ہے ان سے نہیں ہونا، جو مرضی کر لے، علاج ذوف یقین ان سے ہو نہیں سکتا، غریب گرچے ہیں راضی کے نقطہ دقیق۔ اس نے کہا یہ امام راضی نے کتاب تفسیر جو کبیر لکھی، اس کے اندر بڑے زور و شور سے سوال اٹھاتے ہیں بھی یہ سوال اگر کافر اعتراض پیدا کر دے، پھر جواب دیتے وقت اپنے بھی پاؤں نکل جاتے امام راضی کے، اس کے بھی قدم نہیں رہ جاتا بھی۔ اس نے کہا ہے بڑے دقیق سوال اٹھاتا اللہ کے وجود پر، گفتگو یہاں میرے پاس بھی آتے ہیں اور بنا مطالعے کے جب گفتگو میرے ساتھ کرنا لگ جاتے ہیں، میں پھر اسے چڑھ جاتا ہوں اس کی ذات سے۔ بعض اوقات عالم کو اپنا علم دکھانا پڑ جاتا ہے، علم کی بجائے علم برداشت کرنی پڑ جاتی ہے۔ کوئی موقع عالم کے لیے مصیبت کے ہوتے ہیں اور اس کو وہ برا آدمی یا ان پڑھ جاٹ اور جاہل آدمی جو آ جائے نا، عالم کو چاہے اپنے علم کا اظہار نہ کرے،
چپ ہو جائے. یہ میں علماء اور دوستوں کے لیے پیغام دیتا ہوں کہ وہ کبھی بھی اپنے علم کا اظہار نہ بتائے ہی نہ, خاموشی اختیار کر لے اور وہاں علم کا مظاہرہ کرے. کیونکہ کوئی جگہ ایسی ہوتی جہاں علم کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے اور کوئی جگہ ایسی ہوتی جیسے علم کا مظاہرہ کرے. علم کا بھی مظاہرہ کیا کروں؟ تقریر کی مولانا طارق جمیل صاحب نے, اللہ تعالیٰ مولانا طارق جمیل صاحب کو ویسے ہی معاف کر دے. میں آپ کو کہوں, بندے نیک متقی پرہیزگار اور اچھے ہیں, پر اخیر ہو گئی وہاں بیٹھے تقریر کرنے کے لیے جو جھوٹی حدیث تھی سنانے لگے. بھی اللہ نے کہا میں یہ کرتا ہوں, وہ عربی کی عبارتیں پڑھ اللہ کے بندے تجھے کوئی اور نظر ہی نہیں آیا ریاست مدینہ پہ گفتگو کرنے کے لیے؟ کوئی تقریر کرتا جو ان کا ایمان تو جگا دیتا. مختصر سی بات, ادھر سے اللہ نے کہا میں نے یہ کیا وہ, اور بعد میں مجھے سمجھ نہیں آئی بھی کیوں تقریر کی, یہ تقریر کا موضوع کیا تھا, یہاں کیا یہ مولانا پیغام دینے کے لیے. یہاں تو انہوں نے اس لیے نہیں بلایا تھا مولانا صاحب کو بھی آپ آ جائیں اور آ کے انسان کی حقیقت اور اس کی معرفت کے بارے میں گفتگو کریں. یہاں عالم کو ننگی چٹی تلوار بن جانا چاہیے, کھلی تلوار. بادشاہوں کے جب بادشاہوں کے دربار میں جائے, اس کو گئے کہ وہ مولانا ابو الحسن علی ندوی جس وقت گئے شاہ فہد کے دربار کے اندر, وہاں جا کر جس وقت مولانا بیٹھے تو بڑے اس کو احتشام سے دنیا ساری بیٹھی دیکھ رہی تھی. تھوڑی دیر کے بعد ایک سے بڑھ کر ایک شاہ فہد نے کمال کر دیا, قرآن کمپلیکس بنا دیا جی, انہوں نے جی مسجد نبوی کے اندر یہ کرا دیا, فلانی جگہ چھتریاں لگوا دی. مولانا نے سب گفتگو سننے کے بعد آخر میں خود تقریر کی. انہوں نے کہا میں نے بادشاہوں کے دربار پہلے نہیں اتنے زور سے لکھے جتنے اب دیکھ رہا ہوں, لیکن بادشاہ وقت میں تجھ کو بتا دوں یہ کنگرے گر جانے ہیں, یہ چھتیں ڈھہ جانی ہیں, یہ فرش ختم ہو جانے ہیں, اور تیرا اپنا وجود بھی ایک دن آئے گا بالکل کمزور اور مزمحل ہو کے رہ جائے گا, اور کوا تیرے جواب دے جائیں گے. اس سے پہلے کہ یہ سب ڈھہ جائیں, تیرا شان و شوکت ختم ہو جائے اور تیرا اپنا وجود تیری نفی کر دے, تجھے چاہیے کہ اللہ کی طرف راغب ہو جا, اور خدا نے تجھ کو جو ممبر اس وقت دیا ہے, جو خدا نے تجھے تخت دیا ہو, اس تخت پر بیٹھ کر اعدلوا عدل کر, وہ اقرب للتقوی, یہی تقوی کے قریب ہے, اور تقوی کسی شے کا نہیں. تیرا عدل تجھ کو بچا لے گا. اگر تو کہنا کہ تو مسجد نبوی کے اتنے ہزار پنکھے لگوا دیے, اللہ نے قرآن مجید میں صاف انکار نہیں کر دیا سورۃ توبہ کے. اللہ نے کہا کیا یہ سمجھتے ہیں روٹیاں کھلا کے, پانی کھلا کے, 4 نیک بندوں کو حلوے کھلا کے اور ان کی خدمتیں کر کے یہ بچ جائیں گے؟ کہاں یہ ظالم بدکار لوگ, اور کہاں وہ اللہ کے دین کو نافذ کرنے والے, جہاد کرنے والے, اور خدا کی راہوں میں اللہ پر اور اس کے نبی پر یقین رکھ کر اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالنے والے. تو یہ سمجھتا کہ ان کو روٹیاں 4 کھیریں کھلا کے, ان کو ختم شریف کھلا کے, اور چائے کے 2 کپ پلا کے تو ان کو راضی کر لے گا. اللہ اللہ, یہ بھی راضی, تو بھی راضی, پر اللہ کوئی نہیں راضی. میں آپ کو صاف بات بتا دوں, یہ بندوں کا دماغ خراب ہے. بندے سمجھتے ہیں میں دنیا کے اندر یہ چھوٹی چھوٹی خدمتیں کر کے اللہ سے بچ. فرمایا یہ لگتا ہے علاج ذوف یقین سے ہو نہیں سکتا. غریب گرچہ ہیں راضی کے نقطہ ہے دقیق, بڑے دقیق ہیں اس کے نقطے, لیکن یقین ہی نہ پیدا ہو سکتا. یقین پیدا کرنا پڑتا ہے. یقین جب تک نہیں پیدا ہوتا نا اتنی تک, اور یقین باللہ ہے ایقان باللہ. میں کہتا ہوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ یقین بہت دیر کے بعد بندے کو آئے, اور بھی بڑی باتیں, لیکن اللہ نے کہا ایقان باللہ ہم یوقنون. فرمایا ان سے کہو یقین پیدا کر. یقین پیدا کر ہے ناداں کی یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری. فغفور خاقان بادشاہ ہوئے ہیں, فرمایا وہ فغفوریاں جھک جاتی ہیں درویشوں کے سامنے. کتنے وہ حضرت عبداللہ تھے, ایک بڑے معروف اللہ کے نیک ولی, ان کو بادشاہ وقت نے بلا لیا اپنے دربار میں. وہ اپنی ایک جگہ پر بیٹھے عبادت کیا کرتے, وزیروں مشیروں نے کان بھر دی, حضور وہ آپ کے خلاف ہے, وہ باتیں کرتا ہے آپ کے خلاف. ان کو جیسے آپ اٹھا کے لے جاتے ہیں, بندہ ہی گئے, بندہ ملتا ہی نہیں. اور یہ لکھا ہوا ہے آئین کے اندر ترمیم کی کہ جب تک چاہے حکومت پاکستان اس بندے کو اپنے پاس دباؤ میں رکھ سکتی کہ اگر وہ ریاستی طور پر ملک کے خلاف کسی قسم کی کاروائی. مجھے بتائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی یہی وجہ تھی, حضور پاک خطبہ دے رہے تھے, اسی وقت ایک بندہ اٹھا اور کہا اللہ کے رسول, خطبے جمعہ کے دوران اس نے کہا, ریاست کا حکمران تھا نا اس لیے بولنے کی اجازت تھی, باقی وہ تو نہیں اب بول سکتا کوئی آدمی. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میرا ہمسایہ آپ کے صاحب شرطہ نے پکڑ رکھا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ثابت بن قیس بن شماس کی طرف دیکھا, ثابت نہ اٹھا, پھر اس نے اٹھ کے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو, اس نے کہا اللہ کے رسول میرا ہمسایہ کس مقصد کے تحت بند کر کے رکھا ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. حضور چپ رہے, حضور نے پھر ثابت کی طرف, پھر تیسری دفعہ نبی علیہ السلام اس نے کہا حضور میں پوچھ, آپ نے اٹھو, اٹھ چل جا کے اس کا بندہ آزاد کر. تو نے ابھی تک ایکسپلینیشن ہی نہیں دی اس کی, وہ میری ریاستی نظام کے اوپر تنقید کر رہا ہے. ممبر میں کھڑا ہوں نبی, زمین پر وہ بیٹھا ہوا ہے, 3 دفعہ میں 2 دفعہ تیری کی طرف دیکھ چکا ہوں, بھی تیرا کام ہے اٹھ کے تو اس کی وضاحت کر بھی یا رسول اللہ اس نے اس وجہ کو بات کو سمجھنے کی آپ کی آئی.
جب جی چاہے بندوں کو اب تو پکڑ کے اندر کر دیتے، جو بندہ ان کے سامنے کرے گا بولے گا وہ اس طرح اندر ہو جائے گا۔ یہ ایک ایسے سسٹم آپ کو دے دیے گئے ہیں جس کے تحت آپ بول نہیں سکتے، اور آپ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں آئین کے اندر کیا۔ آپ کو کیا پتا آپ کے آئین میں کیا لکھا ہو؟ کچھ نہیں پتا آپ کو۔ آپ کہتے ہیں جی وہ بھٹو ایک آئین دے گیا جی بڑا شاندار، دنیا کو پڑھا کبھی آئین ہے؟ کانسٹیٹیوشن، ریاست کے ہر پرسن کو پتا ہونا چاہیے کہ میرا کانسٹیٹیوشن کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید جیسی کتاب اتار کے کلے کلے بندے کیوں کہہ دیا؟ اکیلا اکیلا آدمی ہر کوئی پڑھے اس کو، اور اللہ پوچھے گا اس سے کہ یہ کتاب کانسٹیٹیوشن پڑھنا بہت ضروری ہے ریاست کا، لیکن افسوس ہے کہ ہمارے ہاں کوئی نہیں پڑھ پاتا۔ تو فرماتا ہے اقبال یقین پیدا کر ہے نادا کہ یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری۔ بچے کو لے کر حضرت عبداللہ کو پیش کرنے کا حکم دے کے پہنچ، بادشاہ نے آپ کو دربار، بادشاہ کے دربار میں جب آپ کو پتا ہے فاطمین مصر کے جو دربار تھے، آپ ان کی جامع ازر کا اتنا روب داب ہے، ان کے محلوں کا کتنا روب داب ہوگا۔ جب وہ اس کے اندر حاضر ہوئے تو نوجوان بیٹا بھی ساتھ تھا، اس نے بادشاہوں کو کبھی دربار ہی نہیں دیکھے تھے، خانقاہ دیکھی تھی۔ خانقاہ دیکھ کر بڑی زبردست وہ متاثر، وہ ادھر سے سوچ کر آئے، یہاں آ کر دیکھا محل، مینارے، تالاب، گارڈن بڑے خوبصورت بنے ہوئے، کنیزیں ادھر کو بھاگ رہی ادھر کو جا رہی، غلام، نیزے، پٹکے، میں کہتا ہوں شاہی فورسز، یونیفارمڈ، فل روب داب اس قدر بچے کے اوپر آ گیا کہ بچے کا ہاتھ باپ کے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، تو لڑکا اس قدر محب ہوا کہ لڑکے کا ہاتھ ڈھیلا پڑ گیا۔ باپ نے ہاتھ ڈھیلے پڑنے سے سمجھ لیا بھی لڑکا متاثر ہو گیا ہے۔ باپ اس نے کہا جمال الدین العظمت للہ والکبریت للہ، عظمتیں اور جلالتیں اور شان و شوکت تیرے رب کی، یہ دنیا کی فضول چیزیں، خبردار ان کے اوپر نگاہ کی۔ اس کی عظمت اور اس کے 2 نمبر اور سنائی سے جعلی روب داب سے گھبرائی نا، یہاں اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ہم لڑکے کا ہاتھ اسی وقت مضبوط۔ یہ ہوتا ہے اصلی باپ، وہ 2 نمبر باپ جس کا لڑکا رات کو رنڈیوں کنجریوں کے درمیان شراب میں پی کر سوتا ہے۔ فیس بک میں اس باپ نے کبھی پتر کا ہاتھ پکڑ کے فجر کی نماز کے لیے لے کر آیا؟ جواب دے گا یہ باپ تو لمحوں لمحوں دیکھتا ہے کہ لڑکے کی گرپ چھوڑا نہیں، ابھی ہاتھ گرپ بھی تھی، گرپ اس نے کہا لڑکا تو ابھی پھسلنے لگا۔ یہ تو بادشاہ نے اسی ذرا سا روب ڈالا، لڑکا گیا، اور جب آپ گئے اور آپ نے جا کر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، ہوش اڑ گئے بادشاہ کے۔ بادشاہ کا اپنا جسم کانپنے، حضور آئے، ساتھ تخت کے بٹھا لیا، گفتگو کی۔ آپ نے فرمایا مجھے تیرے تختوں کی ان چیزوں کی ساتھ بیٹھنے کی ضرورت نہیں، میں صرف یہ پوچھتا ہوں کہ آپ نے مجھے کس لیے بلایا؟ انہوں نے کہا جی ہم نے آپ نے فرمایا اپنے ذہن میں رکھی میں اس بادشاہ کا غلام ہوں کہ جس کے سامنے یہ بادشاہیاں اور یہ شہنشاہیاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، صرف اسی کی اپنی بادشاہیاں، میں اس کا غلام ہوں۔ اور تیرے حضور کو خدمت فرمایا جو روزانہ خدا سے مانگ کر سوتا ہے، جس کی اپنی حاجتیں پوری کرنے کے لیے غلام جگہ جگہ اور کنیزیں پھرتے ہیں، وہ خود اٹھ کے کوئی کام نہیں کر سکتا، تو اس قدر کمزور ہے۔ دیکھیں نا، ہم تو نوکر جا کے رکھتے ہیں نا بھی پتا چلے کسی کو، انہوں نے کہا تو اس قدر کمزور ہے کہ اپنے سارے کام خود نہیں کر سکتا، تو نے میرا کام کرنا ہے۔ میں تو رات کے اس پہر کھڑا ہوتا ہوں جب میرا بادشاہ اپنا دربار لگا لیتا ہے، اور اس وقت پھر میں بادشاہ سلامت کے سامنے غلام حاضر ہو جاتا ہے، اور شہنشاہ معظم کو اپنی رودات سناتا ہے، اپنی زندگی کی ساری باتیں بتاتا ہے۔ شہنشاہ رات ہی اس کے لیے قلم چلا دیتے ہیں، اللہ اکبر اللہ۔ اللہ نے فرمایا ہم کو تو صحیح، میں تمہیں دوں نہ پھر کہنا، قلم رات چلتے ہیں اللہ کی بارگاہ کے اندر۔ جب بادشاہی صبح کے وقت، یہ تہجد ہے، بس میں آپ کو صاحب جس نے صبح دربار کے اندر پہنچ گیا، بادشاہ کے سامنے درخواست کر دی، اسی وقت قلم چلا دیا جاتا ہے کہ اس کا یہ کام ہونا ہے اور اس کا نہیں ہونا۔ آرڈر وہاں سے کرائیں، نیچے فائلیں لے کر آپ گھومتے پھرتے رہیں گے نا مراسیوں چپڑاسیوں کے پاس، کوئی کام نہیں ہونا۔ تعلقات بڑے افسر کے ساتھ ہونے چاہیے اوپر، جس کے تعلق پہ بندہ نازاں بھی ہو، اس کے شاداں بھی ہو، فرحاں بھی ہو کہ بادشاہ کے ساتھ میرے تعلق۔ جب آپ کے تعلقات اوپر ہی کوئی نہیں تو پھر تباہی ہو جائے۔ تو یقین پیدا کر، اس نے کہا عظمت للہ والکبریاء، اللہ کے لیے تو اللہ تعالیٰ کو کہہ پکار اور واضح کہ وہی بادشاہ ہے۔ یہ یقین سے پیدا ہوتا ہے، اور یقین جب ہم نے پیدا نہیں کرنا، اس کا نتیجہ پھر آپ دیکھ لیں کہ لڑکے کیا کرتے ہیں۔ میں یقین سے ضمیر حیات ہے پرسوز، نصیب مدرسہ یا رب یا آب، یہ آب آتش نام۔ اقبال نے کہا یہ زندگی جو ہے نا ضمیر، یہ تب ہی انسان کا زندہ رہ سکتا ہے اگر اس کے اندر یقین کی دولت، لیکن نہ یہ مدرسوں میں، نہ یونیورسٹیوں میں ختم ہو گیا ہے۔ اٹھا مدرسہ و خانقاہ سے میں غمناک، اقبال نے کہا، کہتا میں روتا ہوا، اقبال کہتا میں یونیورسٹی گیا تو وہاں سے بھی روتا ہوا واپس آیا، یقین کی دولت نہیں تھی وہاں پر۔ ہیں بڑے بڑے خوبصورت آپ دیکھیں پرشین ڈپارٹمنٹ، جی یہ کیمسٹری ڈپارٹمنٹ ہے، جی یہ فزکس ہے، یہ اینتھروپولوجی ہے، نام بھی بندے کو اتنے پاگل کرنے دینے والے ہوتے ہیں۔ اٹانومی ہے، اناٹومی ہے، بندے تھوڑی دیر کے بعد نا
وہیں پہ گھوم گھام جاتے بھی پتہ نہیں اللہ جانے ان کے اندر کیا کھوتے ہیں اندر بنے ہوئے، استبل بنا ہوا جا کے دیکھ لینا، کھلڈی کے اندر پٹھے ڈالے ہوئے مالتھس کے یا براؤننگ کے یا اس کے ہیگل کے یا مارکس کے، یہ پٹھے ڈال کے آپ کو کہتے کھوتو چر لو۔ یہ آپ کا چیف جسٹس کا حال دیکھیں نا، بھی اس مالتھس کے جو جس نے یہ تھیوری پیش کی تھی کہ وسائل ہمارے کم ہیں اور جو پاپولیشن ہے آبادی ہماری زیادہ ہے، اس تھیوری کو پیش کیے 100-150 سال ہو گئے، لو اب وہ ہمیں سنا رہا ہے کہ 2 بچے پیدا، یہ ہے آپ کے ملک کا ذہین ترین فرد جو اس کو منصب اعلیٰ آپ نے بنایا ہوا۔ آپ ذرا سوچیں ان کے متعلق جس کو رد کر دیا یورپ نے، اس کی اس فلسفی کو، اس نے کہا یہ کہاں سے پتا چلا؟ جس زمانے میں اس نے یہ گفتگو کی تھی اس زمانے میں فارمنگ اتنی اعلیٰ نہیں ہے، اب دیکھیں کتنی فارمنگ ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کینیڈا اور امریکہ اپنی آدھی سے زیادہ جو گندم ہے وہ بیچ دریاؤں کے بہا دیتے ہیں، کیوں؟ وہ اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ اگر ادھر کو بھیجیں تو زیادہ ان کو ترسیل کا زیادہ ان کو پڑ جاتا ہے، اس لیے وہ اپنی ساری گندم نا سمندر کے اندر گرا دیتے، ڈبو دیتے ساری اپنی خوراک اللہ نے اتنی پیدا کی ہے کہ بندے ہی مینج نہیں کر سکے اس کو، روٹی اتنی، آپ دیکھ لیں کتنی خوراک ہوتی۔ میں آپ کو دکھا دوں 2-4 سیری میں دکھاتا ہوں، ہمارے وہاں پر ہے آفس کے اندر، وہ 4 سیر مرغا جو ہے نا، وہ چکن جو ہے وہ 70 آدمیوں کو کھلا دیتا ہے، اور میں دیکھتا ہوں لوگ کھاتے ہیں، صبر شکر کے ساتھ کھاتے ہیں اور بالکل پیٹ بھر کر کھاتے ہیں، بہترین کھانا کھاتے ہیں۔ آپ شادی پہ رکھ دیں 20 دیگیں لگیں گی پھر بھی کھانا نہیں کھایا جائے، کیوں؟ بندوں کو مینج کرنا نہیں آیا، اللہ کا دیا ہو۔ اللہ نے کوئی رزق میں کمی نہیں کی، بندے 7 ارب ہے نا، بندے 1 کھرب بھی ہو جائے نا، رزق بہت ہے، اتنا رزق ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے، لیکن رزق کا ضیاع ہوتا ہوا بھی کبھی آپ دیکھیں نا، ایک دانے کو آپ دیکھیں کہ لوگ کس طرح سے بانٹ نہیں ٹھیک کی، بانٹ دی تھی صرف بندوں کے ہاتھ میں، یقین جانے سب کچھ اپنے ہاتھ میں رکھا، رزق پیدا کرنا، رزق بنانا، تیار کرنا، سورج چاند ستاروں کو، مچھلیوں کو کہا نکال کے باہر رزق ہی رزق کر دو، اتنی بڑی مچھلیاں لاکھوں ٹن کروڑوں ٹن آپ کے لیے، صرف آپ کے لیے، only for you، آپ کے لیے بڑے بڑے 7 سمندر بنا کے اس کے اندر فریز کر دی، اس کے اندر رکھ دی، ٹراؤٹ کھائے، رہو کھائے، فلان جس قسم کی تو چاہتا ہے بندہ میں تیرے لیے، آپ کے لیے اس نے تیار، بندے اب آگے نہ بانٹے ہیں، ان کو کہا کہ ہم ينفقون، وہ اللہ کی راہوں میں دیتے ہیں، دیتے سے مراد یہی نہیں کہ وہ صدقے دیتے ہیں اور خیرات دیتے ہیں، دینے سے مراد جب وہ بیٹھ جاتا ہے کسی مینیجر پوسٹ کے اوپر، وہ وہاں پر بیٹھ کر بڑی اعلیٰ تقسیم کرتا ہے، وہ مینجمنٹ کرتا ہے پوری کے لوگوں کو برابر چیزیں پوری آ جائیں۔ وہ اب جب بندوں نے نام پڑھنا، نام متعلق ان کا ایک ہی ترجمہ کر لینا بھی وہ سیلانی بنا دیتے ہیں اور لوگوں کو روٹی کھلاتے رہتے ہیں، نہ فرمایا جب ان کے اندر جو صدقے دینے والے وہ صدقے دیتے ہیں، خیرات کرنے والے خیرات کرتے ہیں، اور جو اوپر والی پوسٹوں پر بٹھا دیے جاتے ہیں حکومتی لیول پر، وہاں پر بیٹھ کے ہم ينفقون، وہ ایسا نظام میں تقسیم بناتے ہیں کہ جس سے خلق جو ہے آرام سے روٹی کھاتی۔ دیکھیں نا دونوں کے بارے میں تبصرہ آتا ہے، بڑا عجیب ہے، اور دونوں کی رائے عجیب۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے؟ سارے کے سارے آدھا مال رکھ لیتے، باقی آدھا خرچ، جتنا آتا اس میں سے ایک حصہ بچاتے چلے، بیت المال کے اندر بھر کر رکھتے اور باقی غریبوں کے اندر تقسیم کر دیتے۔ یہ ان کا ذہن کیا تھا؟ ان کا ذہن یہ تھا کہ یہ برے وقت کے لیے یا کوئی بندہ آتا ہے اس کے لیے بھی رکھی جائے ساتھ ساتھ۔ لیکن علی بن ابی طالب 2 قدم اور آگے بڑھا، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے تھے، انہوں نے کیا کرنا؟ شام مغرب کی نماز تک، نماز مغرب تک سارا بیت المال خالی کر دینا، اور اس کے بعد شکرانے کے 2 رکعت نفل نماز ادا کرنی، شکر ہے یا اللہ تم نے مجھے بانٹنے والا بنایا، میں نے بانٹ دیا۔ دونوں اپنے طریقے سے مینج کر رہے ہیں، اس نے اپنے وقت کے حساب سے سارا بانٹ دیا، اس نے اپنے وقت کے حساب سے مینج کر لیا۔ اللہ نے فرمایا وہ ہم ينفقون، وہ اللہ کی راہوں میں اس طرح صرف کرتے کہ پتہ چل جاتا ہے لوگوں کو صرف کرتے ہوئے کہ وہ اس طرح جو اس کے اوپر پھینک دیتے، اور پھر آپ اس کا تماشا دیکھتے ہیں پوری دنیا کے اندر کے حج جیسے موقع کے اوپر۔ اللہ معاف کر دے، اللہ جو رزق کی بے عزتی، جو توہین، جو انسلٹ، جو اس کی تحقیر، جو اس کا استہزاء اور تضحیق کی جاتی ہے نا، اللہ معاف کر دے سعودی حکومت کو بھی اور بانٹنے والے کو بھی اور کھانے والوں کو بھی۔ میں کہتا ہوں اتنا لوٹ لیتے ہیں اور بعد میں اٹھایا نہیں جاتا، پھر صحراؤں میں رستے میں پھینکتے ہوئے چلے جاتے ہیں، اور جا کر آپ دیکھیں، اور پانی وہاں پھر 5-5 ریال میں گندا پانی لے کر پیتے ہیں اور اسے بیمار پڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں جی ہم نے اتنا کھاتے ہیں دنوں کے اندر، اور آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ اللہ کی راہ میں بانٹ رہے ہیں۔ اللہ کی راہ میں کب بانٹ رہے ہیں؟ وہاں تو کمپنیز کو انٹروڈیوس کرایا جاتا ہے، کیپٹلزم کو پیچھے پڑے، آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں، $76 ارب کی ہے یہ وہاں پہ اکانومی،
جب وہ حج کا موسم آتا ہے یہودی خود اس حج کو بڑا زبردست قسم کا مینج کرتے ہیں، یہود بیٹھتے اپنے نمائندوں کو بیچتے کہ اس طرح چلائیں اکانومی ڈوب جائے گی، کیونکہ ہر سال ان کو پروفٹ آتا ہے ان کی کمپنیز کو، ساری کمپنی تو ان کی ہے، آپ کی ہے، آپ تو ہے بچے، آپ تو چھوٹی سی کمپنی لبیک ہی کھول لے، وہی نہیں چلتی، وہ کوئی کھول لے، آسمانوں پر چڑھ جاتے۔ تو وہ فلسفے جو فلسفے آج سے 100 سال پہلے رد ہو گئے ان کو آپ مانتے ہیں، وہ فلسفہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 صدیاں پہلے دیا اور انسان کو بتایا کہ اس کی فلاح اس میں، ان علوم نافعہ کو ان علوم زار پر ترجیح دیتے ہیں۔ علوم زار ایک الگ ٹاپک ہے، میں اس پہ ڈسکس اینڈ پہ کروں گا۔ یہ جتنے بھی علوم زار ہیں، زار کیا ہوتا ہے؟ جو بندے کو موزر ہوں، نان پروفٹ، بالکل وہ جو بندے کے لیے فائدے مند ہے۔ یہ جاہلی علوم ہے جن کو آپ سوشل سائنسز کہتے ہیں نا، یہ علوم جاہلیہ ہے، یہ بیوقوف بنانے کے لیے آپ کو پڑھائے جاتے ہیں، اور اتنی صدیوں سے یہ آپ کا کوئی مسئلہ آج تک نہیں حل کر سکتے۔